موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر والحكم سورة المائدة تفسير ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نقلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم قدر مدة 40 سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صخرة سماء تحمل معهم على دابة فإذا ضربها موسى عليه السلام بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى ابن عمران عليه السلام. وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة الأحد ويقال لها قبة الزمان. قال يزيد بن هارون عن اسبغ بن زيد عن القاسم بن ابي ایوب عن سعید بن جبیر الى آخره. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے بالکل مایوس ہو گئے اور قوم نے بات ماننے سے انکار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی.
قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ یا اللہ میرے بس میں تو ما سوا میری جان کے یا میرے بھائی کے کوئی نہیں، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اس قوم فاسقین جو اللہ کے اطاعت سے نکلنے والے اور ہمارے درمیان میں اب فیصلہ فرما دے۔ تو یاد رکھیں کہ لفظ فاسق جو ہے یہ اصل معنی ہوتا ہے، فسق کا معنی ہوتا ہے الخروج۔ اسی لیے لغت عرب میں یہ چوہا جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فویسقہ، کہ یہ بھی ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے نکل جائے گا، کئی راستے بنا لیتا ہے نکلنے کے۔ تو فاسق کا معنی ہی اصل یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حدود کو توڑ کے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں فاسق۔ یعنی اللہ نے ایک چیز حرام کی ہے، اس نے ارتکاب کیا تو فاسق ہو۔ اور کبھی کبھی فاسقین کا لفظ جو ہے وہ کافرین کے معنی میں بھی آتا ہے، یاد رکھیں، کیوں جو کافر ہیں وہ بھی تو اللہ کے حدود سے نکل گئے۔ تو سیاق اور سباق کو سامنے رکھتے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کافر نہیں کہا، فرمایا کہ یہ اللہ تیرے حکم سے نکلنے والے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھ لیں ایک لفظ ہوتا ہے فاسق، ایک لفظ ہے فاجر۔ یہ ہم عام بولتے ہیں نا، وہ یار بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، یہ یعنی اردو میں بھی استعمال ہونا، حالانکہ عربی کا لفظ ہے لیکن محاورات میں کہہ دیتے ہیں چھوڑو جی یہ تو بڑا فاسق فاجر انسان ہے، حالانکہ فاسق بھی عربی کا لفظ ہے، فاجر بھی عربی کا۔ تو فاسق کا معنی یہ ہے کہ الذی ارتکب الکبیرۃ، جو کبائر گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے وہ فاسق، جیسے زنا کبیرہ ہے، کسی پاک باز مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگانا کبیرہ ہے، شراب پینا کبیرہ ہے، جہاد میں پشت دکھا کے بھاگنا کبیرہ ہے، سرقہ جو ہے کبیرہ ہے، زنا جو ہے کبیرہ ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور تعریف بھی دماغ میں رکھ لیں کہ جس گناہ پر قرآن میں حد کا ذکر ہو، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آدمی کوئی قرآن کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لے نا تو اللہ کا شکر کرو۔ اگر قرآن میں کسی گناہ کے بعد حد کا ذکر آیا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ان کے دونوں ایک ہاتھ کاٹا جائے، تو حد آ گئی نا ساتھ۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد ہے یا عورت ہے، اگر دونوں کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے مار دیا۔ تو یہ حد آ گئی۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی گناہ کے بعد عذاب کا ذکر آ جائے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر حد کا ذکر آ جائے تو کبیرہ ہے، اگر اللہ کے ساتھ عذاب کا ذکر آ جائے تو گناہ کبیرہ، اور اس کے علاوہ یعنی جس پر حد کا ذکر بھی نہ ہو، عذاب کا ذکر بھی نہ ہو، غلطی تو ہے لیکن وہ گناہ ہے صغیرہ۔ اس لیے محدثین نے، فقہا نے، علماء نے تقسیم کر دی کہ کبیرہ گناہ الگ ہے اور صغیرہ گناہ الگ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فقہا ہوں، علماء ہوں، کبھی کوئی مسئلہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ اپنی طرف سے کبھی نہیں بناتے ہیں۔
لازماً قرآن اور حدیث مبارک سے مسئلے کا استنباط کرنا. ایک چیز ہے کہ قرآن میں نہیں ہے تو صریح حدیث ہے میرے مدنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن تو فرمایا کہ بھائی وہاں جب کوئی جھگڑا ہو فیصلہ ہو تو کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ یا رسول اللہ، قرآن شریف کے مطابق حکم ہے. اور علم تجد فی کتاب اللہ، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہو اور ہمیں سنت رسول اللہ، پھر حضور آپ کی حدیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کے فرمان سے. حضور نے فرمایا علم تجد بسنت رسول اللہ، اگر وہ سنت میں بھی مسئلہ نہ ہو، قرآن میں بھی نہ ہو، سنت میں، قال اجتہد برائے، یا رسول اللہ پھر میں اجتہاد کروں. تو حضور بڑے خوش ہوئے اور حضور نے دعا دی. تو اجتہاد جو ہے اس کے لیے بھی مجتہد کا ہونا ضروری ہے. جیسے لوہار کا کام سنار نہیں کر سکتا اور سنار کا کام لوہار نہیں کر سکتا، اسی طرح اجتہاد بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو آج کل 4 جماعتیں پڑھتے ہیں نا، مجتہد بن جاتے ہیں. 2 کتابیں پڑھ لی ماشاءاللہ مجتہد بن گئے. اجتہاد کے لیے بھی بڑے علم کی ضرورت ہے کہ اس کا قرآن پہ نظر ہو، احادیث پہ نظر ہو، محکمات پہ نظر ہو، متشابہات پہ نظر ہو، نسخ و منسوخ پہ نظر ہو، قواعد عربیت پہ نظر ہو، بلاغت و معانی پہ نظر ہو، تب جا کے اجتہاد ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ ہر آدمی مجتہد بن جائے. اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. اب بھی اگر کوئی امت کو مسئلہ پیش آئے گا تو علماء بیٹھ کے اجتہاد کریں گے. کیونکہ ایسے مسائل ہیں نا میرا بھائی کہ جو سرکار دو عالم کے زمانے میں تھے ہی نہیں. اب دیکھو نا کسی آدمی کو چوٹ لگ جائے تو اس کو بلڈ دیتے ہیں، خون دیتے ہیں، بھی خون نکل گیا جلدی جلدی خون چڑھاؤ. تو اب کسی غیر کا خون دینا جو ہے جائز ہے یا نہیں؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سنت میں ہے. چونکہ حضور کے زمانے میں مسئلہ تھا ہی نہیں. اس زمانے میں تو کوئی لیبارٹریاں نہیں تھیں جو بلڈ ٹیسٹ کریں اور ان کے بعد ان کو ملائیں، آپس میں ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، گروپ ملتا ہے نہیں ملتا ہے. تو پھر علماء اجتہاد فرماتے ہیں. اور صحابہ نے بھی اجتہاد فرمایا. حتیٰ کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء بھی جو مسئلہ وحی کے ذریعے نہ ہے اجتہاد فرماتے ہیں. اور مجتہد جو ہے یاد رکھو اس سے غلطی بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو غلطی بھی ہو جائے تو اللہ ثواب دیتے ہیں. المجتہد یخطی و یصیب، ان اخطأ فلہ اجر وان اصاب فلہ اجران. اگر مجتہد غلط اجتہاد کر بیٹھے لیکن محنت کرنے کا ثواب تو اس کو ملے گا نا. اس نے محنت تو کی لیکن ثواب پہ نہیں پہنچا. ہم نے کنواں تو کھودا لیکن پانی نہیں نکلا. وان اصاب فلہ اجران، اور اگر وہ ثواب کو پہنچ جائے تو پھر 2 اجر، ایک محنت کرنے کا، ایک ثواب کو پہنچنے کا. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں فرق ہوتا. نبی کا اجتہاد غلط ہو لیکن اللہ ان کو غلطی پہ قائم نہیں رکھتے، وحی آ جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے فوراً. اور غیر نبی جو ہے اس پر وحی تو آتی نہیں. ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ اپنے غلط اجتہاد پہ قائم رہے. اب دیکھیں نا جی بدر کے قیدیوں کے بارے میں سرکار دو جہاں نے رائے لی اور اس کے بعد اپنے اجتہاد میں فیصلہ فرمایا، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی تو آئی نہیں تھی. آپ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا رضی اللہ عنہ، فرمایا رسول اللہ چھوڑ دیں ان کو.
ان سے فدیہ لے لیں، بہت ہو گئی، 70 ان کا سردار مارا گیا ہے، 70 قیدی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کبھی صحابہ کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتے تھے آج صحابہ کی ٹھوکروں میں پڑے ہوئے ہیں، تھوڑی سزا ہے؟ سارا آپ چھوڑ دیں، فدیہ لے لیں ان سے، مسلمانوں کے کام آ جائے گا۔ حضرت عمر سے پوچھا حضور پاک نے کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے، یہ جو قیدی ہے قریش 70 قیدی، ان کے بارے میں ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا حضور اگر میری رائے پوچھتے ہو نا، میری ایک ہی رائے ہے کہ تلوار اڑا دیں گردن ان کی، ان کفار کی، مشرکین جنہوں نے اللہ کے نبی کو مکے سے نکال دیا، اب رحم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ فرشتے نہ اتارتا اور ہماری مدد نہ کرتا، یہ ہمیں چھوڑ دیتے۔ اس لیے آپ حضرت علی کو بھی حکم دیں، حضرت جعفر کو بھی حکم دیں، مجھے بھی حکم دیں، ہر آدمی اپنے رشتہ دار کی گردن پہ تلوار رکھے۔ حضرت سعد سے پوچھا کہ بھئی تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار گردن اڑاؤ، کفر کا بیج ختم ہو جائے، چھوڑ دو گے یہ پھر ابھرے گا، ایک ہی دفعہ ان کو ختم کر دو۔ حضور پاک نے غور کیا اور فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن میرا فیصلہ وہی ہے جو ابو بکر کا ہے کہ یہ دیت فدیہ ادا کریں، جزیہ ادا کریں، اور اس کے بعد دیت ادا کریں اور ان کو چھوڑ دیں۔ اب فیصلہ تو ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا درخت تھا، وہاں ویسے ہی چھوٹے درخت ہوتے تھے بدر میں، صحرا میں جیسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں، کیکر کے ہوتے ہیں، کسی اور چیز کے لانے کے ہوتے ہیں، تو حضور بیٹھے ہوئے تھے اور حضور رو رہے ہیں، ابو بکر بھی رو رہے ہیں، مر رہے بھی عمر، حضرت عمر گزرے، کہا ما یبکیکما یا رسول اللہ، حضور کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیں تاکہ میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ نے عرش سے تیرا فیصلہ قبول کیا ہے اور اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب آ گیا تھا، اگر اترتا لما نجا منہا الا سعد و عمر، اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچتا مگر عمر اور سعد بچ جاتے، اور فیصلہ تیرا اللہ نے قبول کیا ہے، ہمارے فیصلے کے خلاف حکم آ گیا، تو اس لیے حضور نے اجتہاد تو فرمایا لیکن اللہ نے غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیا، فوراً اطلاع۔ اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں کہ نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں فرق، غیر نبی نے اجتہاد کیا، اب وہ بیچارے کو دوسری طرف سے کوئی دلیل نہیں ملی، ساری زندگی اسی پہ قائم رہے گا۔ تو اب یہی میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی جیسے بلڈ کا ٹرانسفر ہے، بلڈ دینا ہے، تو اس پہ علماء نے محنت کی، دلائل کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خون دینا جائز ہے۔ ایک تو حالت اضطرار ہے کہ اس کی جان جا رہی ہے، کسی کی جان بچانا جو ہے ہر حال میں جائز ہے، بعض اضطراری حالات میں تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے، آدمی بھوکا مر رہا ہو اور آگے کوئی جانور مردہ پڑا ہوا ہے کھا سکتا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ مر جاؤ۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ایک عورت ہے وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، بیمار ہے، اس کے دودھ میں کوئی نقص ہے، کیا دوسری عورت دودھ پلا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پلا سکتی ہے، بی بی حلیمہ نے حضور کو دودھ نہیں پلایا، تو انہوں نے کہا کہ دودھ سے خون بنتا ہے نا، تو اگر دوسری عورت کا دودھ اندر جا سکتا ہے تو پھر دوسرے کا خون بھی اندر جا سکتا ہے، تو انہوں نے مسئلے کو استنباط کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ فاسق کا معنی ہے حدود کو توڑنے والا، ایک گناہ کبیرہ کیا فاسق، اچھا اس گناہ پر مصر ہو گیا کہ ہمیشہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی کرتا ہے، نشے میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، ہر وقت شراب ہے، ہر وقت شراب ہے، ہر وقت شراب، یہ اب فاجر بھی ہو گیا،
لفظ فاسق کے ساتھ فاجر بھی ہو کہ اس نے اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا اور لوگوں کے سامنے بھی مظاہرہ کر رہا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے لفظ فاسق جو ہے وہ اسی میں ہوتا ہے. اچھا ایک مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ گناہ کو جیسے کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم نے رحمت دو جہاں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، خبردار گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا. اور مثال کیسے دی؟ پر میں جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتے ہیں، ان کو آگ لگے پھر بڑی لکڑی کو لگ جاتی ہے. یہی چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر تو بڑے بن کے تباہ کر دیتے ہیں آدمی کو. اور پھر حضور نے اس کی مثال بھی دی، سمجھا بھی دیا امت کو کہ بھئی کسی غیر عورت پہ نظر ڈالنا گناہ ہے، صغیرہ ہے. اس سے بات کرنا غیر محرم عورت سے گناہ ہے، صغیرہ ہے. ہاتھ ملانا غیر عورت سے گناہ ہے، صغیرہ ہے. اس کو سینے سے لگانا گناہ ہے، صغیرہ ہے. بوسہ دینا گناہ ہے، صغیرہ ہے. والفرج یصدقہ و یکذبہ، اس کے بعد اگر جناح ہو گیا کبیرہ ہو گیا. لیکن جب صغیرہ سے بچو گے تو کبیرہ نہیں ہوگا نا، بات سمجھو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اولاً النظر، تو سب سے پہلے آدمی غیر عورت پہ نظر ڈالتا ہے، دیکھتا ہے. ثم الخطر، تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ ہے تو بڑی خوبصورت. پھر اس کے بعد ثم الخطوہ، تو پھر قدم بڑھاتا ہے. ثم الخطیہ، تو اس کے بعد پھر گناہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ. کیا مانا؟ غیر محرم کو دیکھو ہی نہیں، اس سے بات ہی نہ کرو، تنہائی میں نہ بیٹھو، علیحدگی میں نہ بیٹھو. جب قریب نہیں جاؤ گے تو زنا نہیں ہوگا. میں تو بہرحال ایک طالب العلم ہوں، لیکن بڑے بڑے علماء مفتی موجود ہیں دنیا میں، ان سے ذرا مسئلہ پوچھیں. آج کل یہ مولوی اور پیروں نے جو عورتوں کے جم گھٹے لگائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. 1400 سال کی نظر ڈالنے تاریخ اسلام پر کبھی ایسا نہیں ہوا. مسلمان تو مسلمان، کبھی کافروں نے بھی عورتوں کو آگے نہیں کیا. تو یہ علماء کا کام ہے، ہم جیسوں کا کام تو نہیں ہے. ہم تو طالب لوگ ہیں، ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. فتویٰ مفتی کا کام ہے. جو بڑے بڑے مفتی ہیں پتہ نہیں کہاں ہیں، خاموش ہیں، ان کی زبانیں بند ہیں. قیامت میں پتہ نہیں خدا کو کیا جواب دیں. حضور نے فرمایا جو عالم ہو وقت پہ اپنا علم نہ ظاہر کرے وہ شیطان اخرس، وہ گنگا شیطان. اب تمہاری مرضی ہے جو کہو، میں تو نہیں کہہ سکتا، حضور نے فرمایا ہے. یہ کون سا دین ہے، مذہب ہے، کوئی عقل ہے، کوئی شرافت، کوئی ضمیر، کوئی غیرت؟ اللہ کے نبی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی ہے، یعنی مدینہ پاک، میرے مدنی کا دور پاک، وہ زمانہ پاک، وہ مٹی پاک، وہ لوگ پاک. ہمارا تو ایمان ہے نا کہ حضور کا زمانہ پاک تھا. خیر القرون قرنی. کیسے پاک نہ ہو جس نبی کی زندگی کی اللہ نے قسم کھائی ہو. میرا مدنی مجھے تیری حیاتی کی قسم، تیری عمر کی قسم. اللہ کتنا پیار ہے.
کتنا اللہ کے ہاں مقام ہے میرے مدنی کا. میرے مدنی مجھے تیرے شہر کی بھی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی اتحل بہذا البلد جہاں آپ رہتے ہیں نا، مجھے اس شہر کی بھی قسم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب دیکھیں یعنی مدینہ منورہ ہے. تو میں تو دعا کرو اللہ ہمیں بھی آپ کو نصیب کرے، لیکن مدینہ جاؤ تو میری درخواست ہے، میری التجا ہے، خدا کے لیے ادب سے جاؤ، حیا سے جاؤ، ورنہ نہ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے ادبی میں برباد ہو جائیں. مدینہ منورہ جانا ہے تو پھر ادب ہو، با خدا دیوانہ باشی، با محمد ہوشیار. اللہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے، محمد بدری کی شان میں کوتاہی معاف نہیں کرتا. لوگوں نے خدا بنائے، لوگوں نے دیوتا بنائے، لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، اللہ نے مہلت دے دی. لیکن فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے مدنی کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ تیرے سارے عمل برباد کر دوں. یہ تمہارے حج، تمہاری نیکیاں، نمازیں، انتہبت اعمالکم، سب عمل ختم. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم اس کو معمولی بات سمجھو گے کہ موبائل ہے، موسیقی لگی ہوئی ہے، گانے لگے ہوئے ہیں اور گندے گانے لگے ہوئے ہیں، گندا میوزک لگا ہوا ہے. اور بعض عیسائیوں کے جو گرجے میں سروس پڑی جاتی ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ بیٹھا ہوا ہے ریاض الجنہ میں اور حضور کے معاہدے میں کھڑا ہے اور ٹیلی فون پہ کہہ رہا ہے ہاں میں نے ٹیلی فون کھلا رکھا ہوا ہے، تم سلام کہو، میں حضور کو ٹیلی فون پہ سناتا ہوں. یار اتنا بے حیائی اور اتنا بے ادبی، اتنا گستاخی. وہاں تو آدمی کی نظر نہیں اٹھتی، وہاں تو آدمی کے لب بھی نہیں ہل سکتے ڈر کے مارے. وہاں جو عاشق ہیں وہ تو کہتے ہیں 1000 بار بشو یم دہن بمشک و گلاب، اگر میں مشک و گلاب کے عرق سے اپنی زبان کو دھو ڈالوں میرا مدنی تیرے نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے بے ادبی نہ ہو جائے. گندی زبان ہے، پلید زبان. اور تمہارا کیا ہے جناب؟ حجر اسود کو بھی بوسے دے رہے ہو، ملتزم پہ بھی کھا رہے ہو، داڑیاں بھی اڑا رہے ہو، سگریٹیں بھی پی رہے ہو، موبائل بھی چل رہے ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ ایک کمرے میں ایک خیمے میں بھی ٹھہرے ہوئے ہو، آئے حج پہ ہو. ماشاء اللہ سبحان اللہ. انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. حضور بیٹھے ہیں اور کپڑا ٹاٹ کا کپڑا دروازے پہ پڑا. حضور کے دروازے کے یہ دروازے گھر کے دروازے نہیں تھے ساگوان یا سندل کی لکڑیوں کے. ان کے رہنے کے لیے کوئی بیڈ روم نہیں تھا، کوئی ڈرائنگ روم نہیں تھا، کوئی ڈائننگ روم نہیں تھا، کوئی باتھ روم نہیں تھا. تو ایک صحابی نے آواز دی تو درمیان میں کپڑے میں جھری تھی تو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضور غصے میں اٹھے، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ نیزے سے تیری آنکھیں نکال لوں. جھری کے سامنے کھڑے ہو کے میرے گھر دیکھ رہے ہو. اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے نہ پکارو، دروازے کی سائیڈ میں کھڑے ہوں یا یمین یا شمال. کیوں سامنے کھڑے ہو اور یکدم ہوا سے دروازہ کھلے، اس کی بیوی یا بیٹی یا بہن اندر بیٹھی ہو، تمہاری نظر تو پڑ گئی، پھر دروازے لگانے کا کیا فائدہ؟ باقی مسئلے جانے، تم جانو، تمہارا کام جانے. ہم کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے. تو اب اللہ کے پیغمبر نے دعا کی کہ یا اللہ ان فاسقین کے اور ہمارے درمیان میں اب جدائی کر دیں، علیحدہ کر دیں، فیصلہ کر دیں. اللہ نے کیا سزا دی؟ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ
40 سنة يتيهون في الأرض. اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام، میرے پیغمبر، میرے نبی، ہم نے 40 سال کی مدت میں ان کے لیے اس میدان سے نکلنا جو ہے وہ حرام کر دیا ہے. اب یہ باہر نکل ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا نا اب یہاں بیٹھے بیٹھے. اور وہ مقام تیہی جو ہے یاد رکھو یہ مصر اور شام کے درمیان میں ہے. کتنا تھا؟ 90 میل لمبا تھا اور 27 میل چوڑا تھا. اب 40 سال کے لیے اللہ نے ان میں قید کر دیا. نہ مصر جا سکتے ہیں نہ شام جا سکتے. ساری رات سفر کریں، صبح کو دیکھیں جہاں چل رہے تھے وہیں کھڑے. تو جو قومیں جہاد سے منہ موڑتی ہیں اللہ ان کو پھر ایسی سزائیں دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے رہتے، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اور جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں چل پڑتے ہیں تو پھر اللہ کی ساری چیزیں تیرے تابع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے لیکن اب خدا کی شان ہے کہ ان کو تو سزا مل گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی تو اسی میدان میں رہے، وہ بھی تو نہیں نکلے. تو علماء نے لکھا ہے کہ رہے تو دونوں ایک جگہ پر، لیکن دونوں کے رہنے میں فرق تھا. جیسے ایک قیدی اور جیلر کے رہنے میں فرق ہوتا ہے. قیدی جیل میں ہوتا ہے اور سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ اب تو آفس میں بیٹھا ہے، اسی چل رہے ہیں، دفتر میں بیٹھا ہے، آرڈر کر رہا ہے. حالانکہ بیٹھا وہ بھی 4 دیواری جیل کے اندر ہے، لیکن وہ جیلی نہیں سمجھا جاتا، وہ قیدی نہیں سمجھا جاتا. یا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے جہنم پہ اللہ نے فرشتے رکھے ہیں تو اب جو فرشتے جہنم میں کھڑے ہوں گے نعوذ باللہ، یہ تھوڑا ہی کہ ان پر بھی عذاب ہو رہا ہوگا. وہ تو عذاب دینے والے ہیں، ان پر عذاب نہیں ہوتا. لیکن کبھی غور کریں اہل علم حضرات کہ آخر اللہ اس بات پہ تو قادر تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، جیسے انہوں نے کہا تھا اللہ میاں اب ان کے اور ہمارے درمیان میں جدائی کر دیں، ان کو بھیج دیتے. لیکن اللہ نے ان کو بھیجا نہیں، رکھا انہی کے ساتھ. اس کی کیا وجہ؟ بھائی انہوں نے تو نافرمانی کی نا. موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے، معصوم ہے، اور پھر وہ تو حکم کا پابند ہے. انہوں نے کہا اللہ نہیں اور میرا بھائی حاضر ہیں، لیکن رہے وہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی اپنے بندوں پہ رحمت ہے کہ اگر پیغمبر چلے جاتے، کوئی ان کو نصیحت والا بھی نہ رہتا، ہدایت والا بھی نہ رہتا، وہ تو ساری قوم کافر ہو کے مر جاتی. میں کہا گناہگار ہیں لیکن کافر تو نہ ہوں. اللہ گناہگاروں پر بھی مہربانی کر دے. موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو من و سلوا کیوں اترتا؟ موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو بادلوں کا سایہ کیوں ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو پتھر سے 12 چشمے پانی کے کیوں نکلتے؟ یہ سارا فائل تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تھا نا. اللہ نے فرمایا ہم ان کو سزا دے چکے ہیں لیکن اس سے زیادہ بھی ہم محروم کرنا نہیں چاہتے. ان کو بھوکا مار دیں، پیاسا مار دیں، سارے انتظام بھی کر دیے. اور ایک بات یاد رکھا کریں کہ ہر قصے میں قرآن کی صورت میں ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علماء عمود، کہ اس صورت کا ستون کیا ہے. یعنی جیسے دیکھو نا عمود ہوتا ہے کہ خیمے کے اندر درمیان میں جو آپ لکڑی کھڑی کرتے ہیں نا اس کو عمود کہتے ہیں. اس کو کھینچ لو خیمہ گر جائے گا. تو عمود کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں عمود جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں عمود کیا ہے؟ قمیض ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں کہ سب سے پہلے شعیب علیہ السلام نے
جب اپنی لڑکی کو رخصت کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ہدیہ کیا دیا؟ لکڑی دی. اور مفسرین نے لکھا ہے یہ لکڑی حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا. وہ چلتے 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 شعیب کے پاس پہنچا، شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا قیمتی عصا کہ جس کو پیغمبروں نے ہاتھ میں رکھا. اور پھر یہی عصا تھا جس کو اللہ نے حکم دیا کہ القھا، موسیٰ علیہ السلام پھینکو، وہاں بھی لکڑی. اور فرعون کے مقابلے میں جاؤ تو اسی لکڑی کو پھینکو، جادوگروں کے مقابلے میں جاؤ اسی لکڑی کو پھینکو. فرعون سے بچنے کے لیے دریا میں نکلنا ہے، پانی پہ اسی لکڑی کو مارو. اب مقام تیہی میں اپنے امت کو پانی پلانا ہے تو پتھر پہ مارو، اسی سے ہم ہر جگہ عصا موسیٰ عصا موسیٰ عصا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. کسی جگہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اصل عمود بنا دیا اور کسی جگہ سیدنا یوسف کے قمیض کو عمود بنا دیا کہ سارا قصہ اسی کے گرد گھومتا ہے. اس لیے اب موسیٰ مفسر فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی شان کہ وہاں پر رہتے ہوئے بھی کئی معجزات موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہوئے کہ من و سلوا، یعنی کہتے ہیں بٹیر جو ہے نا یہ بھنے ہوئے جنت سے آ جاتے. اچھا یہ قوم بھی قوم تھی ماشاءاللہ ہماری طرح. جب کافی دن انہوں نے بٹیرے شٹیرے کھا لیے نا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے تنگ آ گئے، کوئی تھوم بسل مانگو اللہ سے. تھوم ہاوا دس ہاوا بسل ہا، کوئی تھوم ہو کوئی بسل ہو کوئی دال شال ہو کوئی تڑکا تڑکا لگائیں، کوئی چٹنی وٹنی بنائیں. یہ کیا ہمیں اس گوشت کھا کھا کے ہم تو تنگ آ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ سب پہ ہدایت دے اور دعا کریں اللہ سب آنے والوں کا حج منظور فرمائے اور سب کو سنت کے مطابق حج اور ادب کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. اور دعا کریں اللہ عالم اسلام کی اور اس بلد الامین کی اور پاکستان پہ رحم کرے. خصوصی دعا کریں. آپ کا ملک بہت بڑی مشکل میں، بہت بڑی مشکل میں ہے. یہ لوگوں کا جھگڑا نہیں ہے، بہت بڑے پیچھے سے ڈور ہلائے جا رہے ہیں. یہ وہی یہودی سازشیں ہیں جو عالم اسلام کو جینے نہیں دیتی. بس ہمارے پلے میں اور تو کچھ ہے نہیں، دعا ہے، دعا کرو. کہتے جی کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، پھر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے حرم میں رہتے ہیں. اگر حرم میں سو جائیں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. انتظار نماز میں ہو اور ٹائم ہے آدمی سو گیا تو کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال کوشش یہی کرو کہ مجبوری ہو، مثلا گھر ہے دور. اب اگر گھر جاتے ہو تو پھر عصر کی نماز پہ آنا مشکل ہے، پھر تو ٹھیک ہے مجبوری ہے. اگر مجبوری نہ ہو تو پھر آدمی مسجد میں نہ سوئے، کیونکہ سونے کے بعد آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے نا کہ میرا کیا حالت گزری ہے مجھ میں. اس لیے ادب یہی ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھر اللہ کے ذکر کے لیے بنے ہیں کہ یہاں تلاوت ہو، قرآن ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، تحمید ہو، طواف ہو. تو لیکن اگر مجبور ہے تو کوئی بات نہیں. حضور کے صحابہ بھی جب مجبور تھے تو مسجد نبوی میں سوتے تھے. بہرحال مجبوری ہے تو جائز ہے، مجبوری نہ ہو تو ٹھیک نہیں. ہم طائف جاتے ہیں گھومنے کے لیے، کبھی کبھی طائف سے بھی آگے چلے جاتے ہیں اشفا یا الہدا یا اور وادیوں میں، تو واپس آئے مکہ. احرام ضروری ہے، میقات ہے. یہ تھوڑا ہے کہ سیر کرتے رہو اور حضور کے احکام کی تعمیل نہ کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ میقات تو بنائے اسی لیے گئے ہیں نا کہ میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے. گو بعض ائمہ فرماتے ہیں اگر نیت عمرے کی ہو، لیکن حضور پاک تو بغیر احرام کے کبھی نہیں آئے.
اس لیے ہر مسئلے کو سوچا کرو. بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ ایک آدمی سیر کرنے جا رہا ہے, ماں باپ کو ملنے جا رہا ہے, ڈپٹی کے لیے جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں اگر اس کی نیت نہیں تھی تو اس پہ دم نہیں پڑے گی. وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرے, وہ بھی کہتے ہیں افضل یہی ہے کہ میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرے. میقات کا معنی یہ ہے کہ طائف سمجھے میقات ہے, رابق جوہفہ میقات ہے, ذل حلیفہ مدینہ میقات ہے, کرن المنازل میقات ہے, یلملم میقات ہے. تو اس لیے اگر جائیں تو واپسی پہ احرام باندھیں. قرآن و سنت یہی ہے. حضور پاک میقات سے بغیر احرام کے کبھی نہیں آئے. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے احرام نہیں باندھا, لیکن وضاحت کر دی امت کو کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اور اللہ نے مجھے مسجد الحرام میں جنگ کی بھی اجازت دی ہے, میرے بعد کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. وضاحت فرما دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران افضل ہے. قران کا معنی ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کی ملا کے نیت کرے. لبیک بحجۃ و عمرۃ. کیوں افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے جو حج کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قران تھا, اس میں کوئی اختلاف ہے ہی. ہاں البتہ بعض علماء فرماتے ہیں قران وہ کرے جو بکری ساتھ لے آئے. حضور تو اپنے جانور ساتھ لائے تھے اور جو نہیں لائے تھے ان کو حضور نے اجازت دے دی کہ تمتع کر لیں, لیکن حج تو آپ نے قران کیا ہے نا, یہ بات تو پکی ہو گئی. باقی رہا بکری کا مسئلہ. تو امام صاحب فرماتے ہیں حضور مدینے سے لائے تھے تو حضرت علی یمن سے بھی حضور کے لیے لے آئے تھے. تو اگر ہم نہیں لے آ سکتے تو پہلے سے الحمدللہ حکومت سعودیہ نے انتظام کر کے ہمارے لیے بکریاں پہلے منگوا کے رکھی ہوئی ہیں. ہم نہ لائے تو وکیل لے آیا, بکری تو آ گئی نا. تو بہرحال امام صاحب کے نزدیک قران افضل ہے اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک تمتع افضل ہے. امام شافعی کے نزدیک افراد افضل ہے رحمت اللہ علیہم. اللہ سب کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے اور اللہ تمہیں جو نصیب کرے. دعا کرو حج مبرور بھی ہو مقبول بھی ہو. مبرور کا کیا معنی ہوتا ہے اور مقبول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مبرور معنی جس میں کوئی گناہ نہ کرے, نافرمانی نہ کرے, بے حیائی نہ کرے, کوئی ارتکاب منہیات نہ کرے. اور مقبول کا معنی ہوتا ہے خالص حلال کے پیسے سے ہو, حرام سے ہو تو وہ مردود ہوگا, وہ مقبول نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی مجبور ہے, اس سے مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے رشوت لیتے ہیں, پھر لینے والے پر گناہ ہے, دینے والے پر گناہ نہیں. جن لوگوں نے رمضان اور مبارک کے بعد عمرہ کیا ہے ان پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ مکے میں رہنے والا تھا اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پہ دم ہے جرمانے کی کہ تم نے عمرہ کیوں کیا. باقی اما فرماتے ہیں چونکہ عمرہ کر لیا ہے اور عمرے کے بعد احرام کھول دیا ہے, اب حج کا باندھے کا گویا تمتع ہو گیا تو بکری پھر بھی دینی ہوگی. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا, طواف کر لیا, عصر کے بعد 2 رکعت نہیں پڑی چونکہ اوقات مکروہ تھے, وہ صفا مروہ دوڑنے چلا گیا, صفا مروہ دوڑا, پھر مغرب کی نماز پڑھی, بعد میں 2 رکعت پڑھی, ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر شوہر قربانی کرے تو بیوی پر واجب ہے. میرا بھائی قربانی پہلے کون سی قربانی؟ ایک مسئلے کو غلط کر دیتے ہو. اگر میاں اور بیوی دونوں حج پہ آئے ہوئے ہیں, حج تو ہے, دونوں بکری رکھیں گے. اس کی حج کی اپنی بکری, اس کی حج کی اپنی بکری ہے.
ایک ہے قربانی. قربانی جو اگر ہم اپنے ملک میں بھی ہوں تو قربانی کرتے ہیں جو صاحب نصاب لوگ ہیں پیسے والے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی بیوی بچے حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں اپنے نوکروں کی طرف سے بھی وہ قربانی کریں. چھوٹا بچہ دودھ پینے والا ہے اس کی طرف سے بھی قربانی، وہ قربانی ہے، وہ اضحیہ ہے. یہ دم شکر ہے، دم تمتع ہے، دم قران ہے، اس کو قربانی سے نہ ملایا کریں. مکے میں آدمی کام کرتا ہے، صاحب حیثیت ہے، پہلا حج کر رہا ہے، اس کا حجی افراد ہے، اس کے لیے حج کی بکری ضروری ہی نہیں، پھر وہی قربانی. قربانی کا کیا تعلق ہے؟ قربانی تو دے گا، جب صاحب حیثیت ہے وہ قربانی دے گا چاہے حج کرے یا نہ کرے. حج میں اگر حج افراد ہے تو حج کی بکری نہیں ہوگی. قربانی الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے، اس کو سمجھیں اچھی طرح. اچھا، قربانی تم اپنے گھر بھی کرا سکتے ہو، اپنے گھر والوں سے کہہ دو کہ بھئی ہماری جو قربانی ہر سال ہوتی ہے وہی کر دو، وہ وہاں ہو جائے گی. حج کی بکری آپ کو یہاں دینی ہے. رمضان کے بعد عمرہ کیا، ٹھیک ہے، دم ہے. اگر قربانی سے 2 گھنٹے پہلے بال کاٹ دیے پھر بھی دم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نزدیک ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، کنکری کے بعد قربانی کرے، اس کے بعد سر مڈائے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو جمع کیا ہے، وہ فرماتے ہیں رن ہت رے نون ہے تو کیا مانا؟ رن رمی یعنی کنکری مارے، نون کیا ہے؟ نہر قربانی کرے، حت کیا ہے حلق کرے، کوئی کیا ہے طواف کرے. وہ کہتے ہیں اس طرح ترتیب ہے. بعض ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر قربانی پہلے ہو گئی، کنکری بعد میں مار لی یا کنکری پہلے مار لی، سر مڈا کے قربانی بعد میں کر لی، تو ان کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حضور نے اجازت دی تھی. بعض صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے قربانی کر لی، میں نے ابھی سر نہیں مڈا، میں سر مڈا لو. کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو سر مڈا لی، ابھی کنکری بھی نہیں ماری. اب جاؤ کنکری مار لو. تو علم فلا حرج. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ترتیب قائم نہ رہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یاد رکھو تمام ائمہ کے ہم غلام ہیں، اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے سب کا. لیکن دلیل میں سچی بات یہ ہے، یہ تعصب نہیں ہے، دیانت امانت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی جو نظر ہے نا گہری، آدمی حیران ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ بھئی حضور پاک نے حج میں یہ کام جو ہے ترتیب سے کیے ہیں یا ترتیب کے بغیر کیے ہیں. حضور پاک نے مینا آنے کے بعد سب سے پہلے کنکری ماری، کنکری بعد قربانی فرمائی، اس کے بعد سر مڈایا، پھر غسل فرمایا، پھر طواف. تو یہ سارے کام حضور نے ترتیب سے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ تو اسی طرح کرو جیسے حضور نے کیا. ایک دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو رعایت دی ہے وہ ان لوگوں کو دی تھی، پہلا حج تھا جن سے غلطی ہوئی اور انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا ان میں فلاح دیا، تم پہ گناہ نہیں ہے، جاؤ کر کے مار لو. تو پہلے تو نہیں کہہ دیا تھا کہ بالکل ترتیب رکھو تو مرضی اور نہ رکھو تو مرضی. ہم تو پہلے جان چھڑوا لیتے ہیں نا، پرچی لے لی، بکری دے دی، جان چھوٹی کی سا ختم، تاکہ ہمیں تکلیف ہی نہ ہو نا جی. ہم حج کرنے تھوڑا آئے ہیں، ہم تو پیکج پہ آئے ہوئے ہیں نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس کچھ نہیں کہہ سکتے، بس دعا کرو اللہ پاک قبول کر لے. پتہ نہیں آنے والے دور میں یہ حاجی بھی ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اب جو مولوی ملتے ہیں شکر کرو، پتہ نہیں آنے والے دور میں یہ بھی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. ورنہ حج جو ہے نا وہ تو کوئی خوش نصیب ہیں جو کریں گے. باقی تو سارے ہم پیکج والے ہیں ماشاءاللہ، ہوٹل اور ایئر کنڈیشن اور ماشاءاللہ کھانے پینے کے لیے پیزا اور پینے کے لیے کوکا کولا، سب یہودیوں کا مال. یہ سارے فرنچائز یہودیوں کے ہیں. اور ان کو جو نفع ہوتا ہے بتائیں تمہیں، وہ اسلام کے خلاف خرچ ہوتا ہے.
یہ سارا جو تم نے ٹریول چیک ہے، کارڈ ہے، یہ اے ٹی ایم ہے، یہ فلان ہے، سارے پیچھے یہودیت کا قبضہ ہے، اور اس میں ان کو سالانہ اربہ ڈالر بچتے ہیں. کئی مر گئے، کسی کے گم ہو گئے، اس نے پھر مطالبہ ہی نہیں کیا، رول گئے، تو سال میں اربہ ڈالر جمع ہو جاتے ہیں جو ان کو بچتے ہیں، اور وہ اسلام کے خلاف خرچ کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں ہر آدمی خوش ہے، ہو جی میرے پاس ٹیلی فون ہے، میں نے قرآن شریف اس میں فیڈ کیا ہوا ہے حضرت، ترجمے کے ساتھ 4 ترجمے ہیں اس میں. یہ بھی یہودی سازش ہے کہ ساری دنیا کی نظریں اس قرآن سے ہٹ کے اس موبائل والے پہ آ جائیں، پھر جب ہم چاہیں گے ڈیلیٹ کر دیں گے، کسی کے پاس قرآن ہوگا ہی نہیں. وہ 1 منٹ میں اوپر اسٹائپ کے ذریعے طرح سب کو ڈیٹا جو ہے ڈیلیٹ کر دیں. اب ہمارا تو جناب ماشاءاللہ نکاح بھی ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر عمرہ کر کے طواف کر کے کسی کو ثواب بخشیں، بالکل بخش سکتے ہیں میرا بھائی. عمرہ کرو گے، طواف کرو گے، یہ ثواب اللہ نے تمہیں دیا، تمہاری مزدوری ہے، اب جس کو چاہو تبرع کر دو. اگر ہم حضور کے روضہ مبارک پہ جائیں تو حضور سے درخواست کریں نا، دعا اللہ سے ہوگی، صلاۃ و سلام حضور پہ ہوگا. صلاۃ و سلام حضور کا حق ہے، دعا، استغاثہ، نیاز، نظر، یہ سب اللہ کا حق ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ میرے اس عمل کے ساتھ، اس عمل کی برکت سے جو میں نے زیارت کی ہے، میری مشکل حل کر دے. یا اللہ مجھے حضور پاک کی شفاعت نصیب فرما دے، یہ کہہ سکتے ہو. حضور سے درخواست نہیں کر سکتے. واسطے سے بھی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی جگہ پورے قرآن میں جتنی دعائیں ہیں الف سے لے کر یہ تک پڑھ لو، ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، ربنا هب لنا، رب هب لي، رب لا تذرني، لا الہ، کسی میں واسطہ نہیں. اور سب سے بڑی دعا جو حضور نے حاجیوں کو سکھائی ہے، جو قیامت تک مانگیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ورنہ کہتے تھے میرے واسطے سے مانگو. اصل پتہ ہے کیا ہے، یہ ناراض نہ ہونا، تو میرے بھائی ہو. نہ میں مولوی ہوں، نہ میں پیر ہوں، نہ میں بزرگ ہوں، نہ میں سید ہوں. میں ایک ادنا طالب العلم ہوں اور ایک بڑی بدنام قوم بلوچ کا ایک شخص ہوں. کوئی اس میں نہیں. میری بات سنیں، اصل بات پتہ ہے کیا ہے، یہ واسطہ، یہ وسیع، یہ شارٹ کٹ آدمی ڈھونڈتا ہے کہ میں تو کچھ نہ کروں، بس وسیلے سے کام ہو جائے، بس میں کچھ نہ کروں، وسیلہ پکڑ لوں، بس تیر مضبوط پکڑ لوں جیسی گردن موٹی ہوتا کہ قیامت میں برداشت کر.